تو پھر وہ سنت علیحدہ پڑے گا، پھر آ کے شامل ہو جائے۔ لیکن اگر یہ یقین ہو جائے کہ میں سنن میں مشغول ہوں گا، امام سلامی پھیر دے گا، تو پھر وہ سنت کو ترک کر دے اور وہ امام صاحب کے ساتھ شامل ہو۔ اب یہ سنتیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، امید ہے کہ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ سنت کی ادائیگی کے بارے میں ان فنج علماء کی بیان کو سماعت فرمائے۔ آپ سب نے خاموشی اختیار کر لی۔ یہ حدیث آپ کو مشکات میں بھی جو ہے پہلی جلد کے اندر مل جائے گی۔ اس کے نیچے شیخ زبیر صاحب نے تحکیم بھی کی ہوئی ہے کہ ترمذی والی روایت کمزور ہے، لیکن چونکہ اس کی صحیح سند ابن حبان اور ابن خزیمہ میں موجود ہے، لہٰذا اس کا متن بالکل ٹھیک ہے۔ صحابہ سے صحیح سند سے ثابت ہے کہ جب وہ فجر کی جماعت کھڑی بھی ہو جاتی تھی تو وہ مسجد کے باہر سنتیں پڑھ لیتے تھے، لیکن اس میں ایک جہالت ہے، وہ یہ ہے کہ جس برآمدے میں نماز ہو رہی ہو وہیں سنتیں پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ اقامت کہہ رہے تھے، لوگ پہلے کی سنتیں پڑھ رہے تھے، آپ نے فرمایا صلاتان من، ایک وقت میں دو نمازیں ہو سکتی ہیں۔ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب اقامت ہو جائے تو کوئی نماز نہیں سوائے فرض نماز کے۔ اس لیے یہ تو پکا پلے باندھیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے جو بیچاروں نے کہا تھا وہ مسجد میں پڑھنے کا نہیں کہا تھا، یہ جو ساتھ ہی اگر وہ کہتا مسجد کے باہر اگر کوئی جگہ ملتی ہے نا، آپ اس مکان میں نہیں آتے نہ نماز۔ gave approval. So if the Fajr Salah has started and if you come a bit late, what you should do is join the Fajr Salah. And after the Fajr Salah is over, you can pray the Sunnah. Though normally praying Sunnah after the Fajr is not permitted, but if there is a valid reason that you missed it, you can pray. There's hadith in Bukhari that the Prophet prayed 2 rakah Sunnah after even the Asr Salah. And when he was asked, he said that some people came during the Zuhr Salah and I could not pray my Sunnah after the Zuhr Salah, so he prayed after the Asr. Normally praying after Asr is not advisable, you should not pray, but if there is a valid reason, you can pray.